صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اے لوگو، پوجو اپنے پروردگار کو جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور انہیں جو تمہارے پہلے ہوئے، کہ امید رکھ سکو کہ ڈرنے لگو گے۔ تفسیر: اے مومن و کافر سب لوگوں، پوجو اور صرف اپنے پروردگار اللہ تعالی کو پوجو کہ اس کے سوا کوئی الہ و معبود نہیں نہ ہو سکتا۔ معبودیت کا اعتقاد رکھ کر اس کا قرب چاہنے کے لیے جو کرو وہی تمہاری پوجا ہے۔ تم اپنے پالنے والے اللہ کے احسانات تو دیکھو کہ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں، اور صرف تم ہی کو نہیں بلکہ انہیں بھی جو تمہارے پہلے ساری کائنات میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس عبادت کی بدولت تم اس قابل ہوگے کہ امید رکھ سکو کہ ڈرنے لگو گے اور خدا کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے، یہ کہہ کر اللہ رب العزت جو اس پر ایمان لا چکے ان کے دل میں ڈر بھی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ان کے دل میں اپنی صفت رحمانی کی بڑائی بھی بیان کر رہا ہے۔ ان کے دلوں میں اس بات کو بیٹھا دینا چاہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، مجھ پر تم ایمان لائے ہو تو اب مجھ سے تم ڈرو بھی اور میری رحمت سے نا امید بھی نہ۔ جب گناہ کرو تو اللہ رب العزت فرماتا ہے توبہ کرو اور میری طرف لوٹ آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں بڑا رحمان ہوں، بہت رحیم ہوں، غفار ہوں، ستار ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگو، اپنے رب کی ہی عبادت کرو، صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ کفر کی دو قسمیں بیان کی بزرگان دین نے، کفر جلی اور کفر خفی۔ جلی کہتے ہیں بڑے کفر کو، بڑے شرک کو، اور خفی کہتے ہیں چھوٹا جو ہلکا۔ اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ شرک ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود مانتے ہو، کسی اور کی بھی پوجا کرتے ہو، کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہو۔ ایک یہ شرک جلی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے مقابل کسی ذات کو ماننا یا اللہ رب العزت کی ذات کے برابر کسی ذات کو ماننا، یہ شرک جلی بڑا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شرک خفی بھی ایک ہوتا ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ صرف اور صرف تم میری ہی عبادت کرو اس اعتقاد کے ساتھ کہ صرف میں ہی تمہارا رب اور کوئی تمہارا رب۔ لیکن ذرا ہم اپنی زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نیک عمل کرو، اعمال صالحہ کی طرف بڑھو، اور جو کچھ تمہاری زندگی میں تمہیں تمہارے رب سے قریب کرے وہ کرو، اور جو کچھ تمہارے رب سے دور کرے اس سے دور ہو جائے، یہ اللہ رب العزت کہتا ہوں۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں جھانکیں تو ہمیں خود نظر آئے گا کہ ہمارے رب نے تو ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا حکم فرمایا، فجر پڑھو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم اپنی خواہشوں کی اتباع کرتے ہیں، ہم اپنی خواہشوں کو اللہ رب العزت کے احکام سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، چاہے جان کر دیں چاہے انجانے میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں۔ یہ ہمارے نفس نے ہم سے بلوایا نا، ہماری خواہش نے بلوایا۔ رب کا حکم کیا تھا کہ رب کی عبادت کرو اور اس کے حکم کو مانو، تو ہمارا فرض یہ بنتا تھا کہ جب رب نے یہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ چاہے ہم جس حال میں ہوں، جہاں کہیں ہو، ہر حال ہر صورت میں ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اگر اپنے رب کو معبود اور صرف رب کو ہی معبود مانتے ہیں تو ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے تھی۔
ہمارے پاس مال موجود تھا، ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، ہم پر حج فرض تھا، ہمیں حج کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف رب کو معبود مانتے ہیں، لیکن ہم میں جو یہ گمراہی داخل ہو گئی ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابل اور برابر، معاذ اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچائے، یہ جاننے کے بعد ضرور بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کے حکم پر اپنے نفس کو ترجیح نہ دیں، بڑھائیں نہ، اس کے برابر نہ لا کے کھڑا کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف رب کا حکم نماز پڑھو، ایک طرف ہمیں ہماری نفس، ہماری خواہشات یہ کہہ رہی کہ ارے رہنے دو، کام پہ دھیان دو، پیسے کماؤ، یہ وقت اگر چلا گیا، یہ کسٹمر اگر چلا گیا، یہ گراہک اگر چلا گیا، تو یہ نماز تو تم بعد میں بھی پڑھ لو گے، لیکن یہ چلا گیا تو پھر نہیں آئے گا۔ یہ ہوتا ہے نا، خواہشیں پیدا ہوتی ہے اندر سے۔ تو اس سے ہی بزرگان دین نے فرمایا، اور تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مقابل کسی چیز کو نہیں لانا، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی بنتی۔ تو اگر ہم نے ایسا کیا تو معاذ اللہ، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی اولیاء اللہ کے نزدیک، بزرگان دین کے نزدیک، متقی اور اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے نزدیک شرک ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی بار یہ کرتے ہیں۔ ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری خواہش نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھاؤ، تو ہم نے اس کی اتباع کی، کھانا کھایا۔ لیکن ہم نے جسے رب مانا ہے، جسے رب جانا ہے، جسے معبود حقیقی ہے جو ہمارا، اس نے ہمیں حکم دیا کہ نماز قائم کرو، نیکیاں کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس حکم کو ترک کر دیتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری خواہشات اور ہمارا نفس ہمیں کسی اور جانب بلاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، عبادت کرو تم اپنے رب کی، جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے جنمے جن پیدا ہوئے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اس امید کے ساتھ کہ تم اپنے رب سے ڈرنے لگ جاؤ۔ تو جب تم اپنے رب سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو میرا ڈر تمہیں برائیوں سے روکنے لگے گا، میرا ڈر تمہیں گمراہیوں سے روکنے لگے گا۔ تو اب تمہاری ذات میں متقی ہونا شامل ہو جائے گا، اب تمہاری ذات میں سچا ہونا شامل ہو جائے گا، اب تم جھوٹ دھوکے سے بچنے لگو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم مجھ سے ڈرنے لگو گے۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا، خود کو سپرد کرنا، توبہ کرنا، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے تو ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور ہم ان بزرگان دین کی راہ پر چلنے لگتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ پر چلنے لگتے ہیں، صحابہ اکرام کی راہ پر چلنے لگتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ رب العزت کا بندہ ہونے کے حق ادا کرنے میں گزار دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی عبادت کی کما حق توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔